السلام على مكسورة الضلع، السلام على الصدر مع الدمع. يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم. ناظرین، ہادی ٹیلی ویژن کی جانب سے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے خصوصی پروگرام کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے. ناظرین، عظمت زہرا سلام اللہ علیہا پر ہم انسان کیا بات کر سکتے ہیں؟ آپ کی معرفت ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کی معرفت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، معصومین کو حاصل ہے. بہرحال ہم آیات سے، احادیث سے، روایات سے آپ کی عظمت کا ذکر کر سکتے ہیں اور آپ سے اپنی محبت اور آپ سے اپنی مودت کا اظہار کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں آج کی نشست ہے. ہمارے ساتھ بلند پایا، بلند فکر علماء دین موجود ہیں جو معرفت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، معرفت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وسیع مطالعہ رکھتے ہیں. آئیے ان سے متعارف بھی ہوتے ہیں اور عظمت زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب مولانا شیخ انور علی نجفی صاحب موجود ہیں. آپ ان سے بہت سے پروگرام سنتے ہیں، بہت سے موضوعات پر آپ نے پروگرامز کا حق ادا کرتے ہیں، گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور علمی شخصیت موجود ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہادی ٹیلی ویژن جب بھی ان سے گزارش کرتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں. بلند پایا عالم دین ہیں، صاحب مطالعہ ہیں اور پھر سب سے بڑی بات کہ اہل بیت علیہم السلام سے مودت رکھتے ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں. جناب مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، دونوں شخصیات کا بہت شکر گزار ہوں. جیسے کہ میں نے اپنے تمہیدی جملوں میں یہ عرض کیا کہ واقعاً کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نام ہی جب زبان پر آتا ہے تو عجز کا اظہار ہوتا ہے، اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم ان کی عظمت کا کیا ذکر کریں گے. ہاں، کیونکہ ہمیں حکم ہے اور ویسے بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ ایسی شخصیات سے محبت کی جائے، تو اس محبت کی خاطر، اس مودت و معرفت کی خاطر ان کے ذکر کو سعادت سمجھتے ہوئے ہم کرتے ہیں. آج کا پہلا پروگرام ہے ہماری اس نشست کے سلسلے میں، تو عظمت زہرا سلام اللہ علیہ پر ایک گفتگو ہے. آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. یقیناً جیسے کہ آپ نے کہا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایسی ذات ہے جس کی معرفت ممکن نہیں ہے. جی بالکل. اور آپ کا جو وجہ تسمیہ ہے فاطمہ، اس پر بھی روایت موجود ہے کہ انما سمیت فاطمہ لأن الناس فتموا عن معرفتها. اس لیے فاطمہ کہا گیا کہ لوگ، مخلوق، خلائق معرفت فاطمہ سے الگ رکھی گئی ہے. اور یقیناً معرفت جناب سیدہ ممکن نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر بار بار جناب زہرا کا تعارف کرایا اور آپ کے بارے میں مختلف احادیث ارشاد فرمائی، لیکن ان احادیث کو سمجھ کر اس کی حقیقی معرفت حاصل کرنا یقیناً انسان کی استطاعت سے باہر ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے سامنے اظہار عجز و ناتوانی کر سکتا ہے اور اظہار عقیدت کر سکتا ہے کہ اس عقیدت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ شفاعت آل محمد اور محمد و آل محمد نصیب ہو. یہاں پر معرفت نہ ہونا، ممکن نہ ہونا دلیل ہے کہ آپ اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور اس ذکر کا فائدہ خود ذکر کرنے والے کو ہوتا ہے. اور وہ رشتہ جو رسول اور آل رسول کے ساتھ جڑنا چاہیے، تمسک کا جو حکم ہے، اس کا ایک اظہار ذکر فضائل رسول و آل رسول سے ہو سکتا ہے. مفتی صاحب، اس باب میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو ہم علماء کرام سے ایک بڑی مشہور حدیث سنتے ہیں اور اس پروگرام میں بھی اس کا یقیناً ذکر آئے گا ان نشستوں میں، کہ قیامت کے دن جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شان ہوگی
اور پھر جس طرح لوگ نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے جب آپ تشریف لائیں گی، تو مجھے تو دنیا میں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جب آپ کا ذکر آتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے علماء کی جو معرفت رکھتے ہیں، نظریں احترام سے جھک جاتی ہیں، بلکہ میں کہوں کہ قلب و روح جو ہے وہ تواضع اور عجز اختیار کر لیتی ہے۔ مائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابدی صاحب بہت شکریہ۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کے تذکار کی بات ہوتی ہے اور آپ کی شخصیت کی بات ہوتی ہے، اور پھر خصوصاً آپ کی جو ولادت باسعادت ہے اس کے ایام جو ہیں وہ جو قریب آتے ہیں تو ایک وجدانی کیفیت جو ہے وہ طاری رہتی ہے۔ اب ہم آپ تو وہ نارملی کانفرنس بھی کراتے ہیں، جی بہت جی بہت وہ اچھی ہم ہے، بڑی جو ہے وہ بھی سے تیاری اس کی شروع کر دی ہے ہم نے، اور اپنے احباب کو جو ہے وہ دعوتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ یعنی میں ایک میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا کہ میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں اپنی لب کشائی کروں جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی اللہ نے مخلوقات جو ہے وہ تخلیق فرمائی ہیں ان میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو عزت و تکریم دی ہے اس کی خود اللہ نے خود جو ہے وہ گواہی دی ہے اس کی، اور اس پوری مخلوق میں انسانوں کے پر جو مشتمل مخلوق ہے اس مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام جو ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بے شک۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی کی فضیلت کی بات ہوتی ہے، جب بھی کسی کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو بات ہے وہ سب سے پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال کو کسی نے کہا کہ مریم جو ہے وہ بڑے مقام والی ہے، تو علامہ نے فوراً کہا کہ ایک وجہ سے اس کا مقام ہے، یہ خاتون تو ہے 3 وجہوں سے جو ہے وہ عظمت و بالائی جو ہے وہ رکھتی ہے تمام۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنیدہ خواتین کا جو مقام رکھا ہے اس میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے، اور پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے، اور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چادر جو ہے اس کا اور آپ کی تشریف آوری کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں اگر رحمت کی چادر ہے تو وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وہ چادر ہے، چادر تطہیر ہے، کہ جس چادر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے پاروں میں ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کا مظہر اتم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو قرار دیا ہے۔ تو اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے فضائل ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کہ جو اپنی ذات کی وجہ سے ان کے پاس موجود ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹی ہونا یہ بڑا مقام ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن خود فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوصاف ایسے ہیں کہ جو آپ کو کہیں پہ بھی آپ کو وہ اوصاف جو ہے وہ نظر نہیں آتے، جو عظمت کردار آپ کی ہے، جو مقام اور مرتبہ آپ کا ہے۔ بے شک۔ جناب مولانا ابھی جو ذکر کیا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب خاندان رسالت، خاندان تطہیر، خاندان عصمت کی بات آتی ہے تو فضائل اپنی جگہ پر سب کے، لیکن جب ایک مرکزیت کی بات آتی ہے تعارف کے طور پہ ہو یا ایک اس خاندان کی کے مرکز کے ذکر کے طور پہ ہو تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ عظمت کا یہ پہلو بیان کیجیے گا۔ یہ یقیناً اسی طرح ہے جیسا مولانا نے فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے،
تو یہ تو حقیقی معنی میں تو یہ گھرانہ اشرف المخلوقات ہے. ہم تو مجازن ان کے تو فعل ہمیں اگر کہا یا جا ان کے سکے، صدقے میں ہیں اگر کہا جا سکے، وَإِلَّا جب ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو وہ پھر یہی گھرانہ ہے جو اشرف المخلوقات ہے. اور پھر اس خاندان کا حوالہ آتا ہے تو مرکزیت آپ کی مرکزیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے رسول خدا نے مرکز قلب ہوتا ہے، دل قلب مرکز ہے. اور جناب زہرا کے تعارف کے لیے بارہا آ کر لوگوں سے کہا اگر تم جانتے ہو تو جانتے ہو، یعنی یقیناً تم لوگ نہیں جانتے، اگر نہیں جانتے تو جان لو حضرت زہرا کی ذات وہ قلب ہے جو میرے دو پہلوؤں میں دھڑکتا ہے. اور یہ قلب جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آپ کا جگر گوشہ بضعۃ منی، آپ کا ٹکڑا ہیں، جگر گوشہ ہیں، یہ جسمانی اعتبار سے نہیں ہے. اور قلب رسول پر قرآن جو نازل ہوا ہے تو وہ بھی کوئی جسمانی قلب نہیں ہے، وہ مرکزی حصہ وجود پیغمبر کا جسے ہم قلب کہتے ہیں، اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے. اور وحی کا ادراک رسالت مآب نے اپنے قلب سے کیا، اپنے کانوں سے، حواس سے ظاہری سے نہیں ہے بلکہ قلباً. اور قلب کا مطلب یہ ہے کہ وحی کو ایسے ہی درک کرتے تھے جیسے ہم اپنے ہونے کو درک کرتے ہیں. ہمیں کبھی اپنے ہونے میں شک نہیں ہو سکتا. اسی طرح رسالت مآب وحی کو دریافت کرتے تھے، ان کے قلب پر وحی نازل ہوتی تھی. اس مرکزیت کو رسالت مآب نے فرمایا ہی ابنتی فاطمہ. واہ 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 سبحان اللہ. جناب آغا شیخ انور علی نجفی صاحب نے کیا خوبصورت حدیث سے کی جو وضاحت فرمائی. خدا کی رحمتیں جو اترتی ہیں، خدا کا جو فیض جاری ہے وہ ان ذوات مقدسہ کی وجہ سے جاری ہے، اور اس خاندان عصمت و طہارت کی وجہ سے ہے، اور اس میں مرکزی نقطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. تو یہ تو جس کو کہیں کہ عظمتیں بھی جس پہ رش کریں وہ شخصیت ہوئی. جی بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کے جو ارد گرد خواتین تھیں وہ بھی آپ پر رش کرتی تھیں. ایون کہ امہات المومنین آپ کی عظمت اور آپ کے مقام پر جو ہے وہ رش کرتی تھیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس کائنات میں کون سی ایسی خاتون ہے جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی وہ پھر صرف فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہستی ہیں جن کے لیے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر تمام لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کی نظر آنے والی مخلوق اور غیر مری مخلوق سب جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑی ہوتی تھی. یعنی یہ احترام اور یہ تقدس کا جو تعلق ہے یہ پوری کائنات کے ساتھ وابستہ تھا. پوری کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا عزت و تکریم، آپ کی عظمت جو ہے اس کی جو ہے نا وہ ماننے والی تھی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سلام اللہ علیہا کی جو ذات عالیہ ہیں ان کے ایسے اوصاف خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ مبارک زبان سے جو ہمیں ملتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف ہی اگر ہم صرف توجہ کر لیں تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے. اہل علم یہ بات جانتے. ایک بات جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اور آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں ضرور چاہوں گا بتائیں کہ جب یہ عظمت کے لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اولین ہستیوں میں سے ہے، مقام کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مقام پر ہے، مرتبہ کے لحاظ سے، تقدس کے لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ ہے، تو پھر اسی کے حساب سے مناسبت سے کردار ہوتا ہے، یعنی ان کی زندگی ہوتی ہے. یعنی خدا کے ہاں یا مذہبی نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہے کہ عظمتیں تو بہت بلند ہو اور کردار خدا نخواستہ جو ہے وہ اس کو میچ نہ کرتا ہو. تو اس کا مطلب ہے ان ذوات مقدسہ کا جو کردار ہے وہ بھی اعلیٰ ترین اور اوج پر ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور کسی کو شبہ بھی نہیں ہے. اور ان ہستیوں میں سے جس کے کردار پر کوئی بھی داغ نہیں ہے یا کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، بضعۃ منی جو ہے کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا ہے. اور جسم کا ٹکڑا ہم تو کہتے ہیں جسم نہیں کہا ہے، یہاں پہ میرا کہا ہے، میں جسم نہیں ہے. بضعۃ منی یعنی بضعۃ منی، بضعۃ من جسمی بدنی یہ نہیں کہا ہے. یا جگر گوشہ ہم اس کا ترجمہ جو اردو میں کرتے ہیں وہ بدن بن جاتا ہے. جگر گوشہ ہم جو اردو میں وہ جی جو رائج ہے لفظ ہی نہیں ہے. کیا خوبصورت بات کر دی، پھر ایک خوبصورت بات کی. تو اس لیے اس سے بہت بڑھ کر ہے جب جس کو رسالت مآب اپنی انیت کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اور وہ انیت رسالت مآب جس سے بڑھ کر کسی کی انیت ہو ہی
نہیں سکتی ہے تو اس کا حصہ ہے. اگر آپ بدن کہیں گے تو بدن رسالت مآب سے بھی افضل کوئی بدن نہیں ہے, اس لحاظ سے بھی ہو جائے گا. اور نیت رسالت مآب کہتے ہیں تو وہ بھی ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ ہم لوگوں پر حجت ہیں اور حضرت زہرا جو ہے وہ ہم پر حجت ہیں. وہ تو پھر مرد ہیں, ان پر حجت. یعنی یہ اشتباہ ہے کہ ہم کہیں جی عورتوں کے لیے اسوہ کامل زہرا ہے, باقی ہمارے لیے بھی اسوہ کامل زہرا ہے. ہم میں سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ اسوہ کامل ہیں. اتباع رسول کے لیے اسوہ کامل جناب زہرا کی ذات ہے. آپ اگر اتباع کرنا چاہتے ہیں, رسول کی نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں, تو وہ ہستی جو رسول اکرم سے سب سے نزدیک تھی اور سب سے بہتر ان کے اسوہ پر چل سکتی تھی, جسے دیکھ کر آپ اسوہ رسول پر گامزن ہو سکتے ہیں. جو خدا یہ مقام دیتا ہے, یہ مقام انسانوں نے نہیں دیا ہے, اور رسالت مآب نے اگر یہ تعارف کرایا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کرایا ہے. وہ جو بھی ہے وحی ہے اور اللہ کا دیا ہوا مقام ہے. تو اللہ کوئی مقام کسی ایسے شخص کو یا ذات کو نہیں دیتا جس کے ساتھ کردار نہ ہو, یا اللہ اسے مقام دے اور کردار نہ دے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی بڑا اہم نکتہ ہے نہیں ہے. اس میں آپ کے پروگرام کے وقت میں پتہ نہیں کتنی گنجائش ہے. اگر ہم دو طرح سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ایک دنیاوی زندگی جو جناب سیدہ کی ہے, اسے اگر دیکھیں تو یقیناً کردار کے لحاظ سے ان سے بڑا کردار کوئی نہیں ہے. یقیناً رسالت مآب کا کردار اس کی بات نہیں کر رہے ہم, اس کے بعد رسول خدا کی ہی بات کر رہے ہیں. اس سے عظیم کوئی کردار نہیں ہے. اگر ان احادیث کی طرف جائیں جو اس زندگی کے بعد کی ہیں, یعنی قیامت میں اور جنت میں اور آپ کا سردار ہونا اور باقی چیزیں, اول من يدخل الجنہ, تو وہ مقام بھی اسی کردار سے حاصل ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کردار میں یہاں کوئی پہلے مرتبے پہ نہ ہو اور قیامت میں وہ پہلے مرتبے پہ چلا جائے. تو ان دونوں اعتبار سے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. مفتی صاحب, ہم نے شروع میں پروگرام میں اقبال کا حوالہ دیا تھا, تو اقبال نے یہ بھی کہا کہ جو خواتین کے لیے کامل ترین نمونہ ہیں وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. فضیلت کی جب ہم بات کریں, عظمت کی بات کریں, تو آپ ایسے علماء اور اسکالرز ماشاءاللہ کتابیں میں بھی جب لکھتے ہیں اور پروگرامز میں بھی بیان کرتے ہیں, اور مسلمان عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کو ریلیٹ کرتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اپنے کردار کو بھی پھر ڈھالیں آپ کے سیرت کے مطابق. اور اقبال نے بھی یہی کہا کہ خواتین کو تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مسلمان خواتین کو حضرت زہرا سے بڑا کیا نمونہ ہوگا. یہ پہلو بڑا اہم ہے. اس میں میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں یہ کہ اس میں ہم کچھ کمزور واقع ہوئے ہیں کہ کرداروں کے ساتھ معصومین کے اور اہل بیت علیہ السلام کے کرداروں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے جتنی ہم کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ. آپ فرمائیں گے. دیکھیں, انحطاط کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ عملیت کا دور جو ہے وہ خصوصاً دین کے حوالے سے جو ہے وہ بہت کم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تذکرہ ہے, ان شخصیات کا جو ذکر ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. حالات و واقعات نے کچھ ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ کوشش کے باوجود جو ہے وہ ہم لوگ ایسے کرداروں پر جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور امت مسلمہ کی میں سمجھتا ہوں ان کو آئیڈیل نہیں بناتے نا, کہ ہم ان کو آئیڈیل جو ہے نا, اقبال کی بات ہو رہی تھی, اقبال نے یہ کہا نا کہ آئیڈیل بنائیں ان شخصیات کو. تب پھر جب حالات و واقعات جو ہے وہ بڑا میٹر کرتے ہیں عابدی صاحب چیزوں کو دیکھنے میں. آج ہمیں یعنی آج آل بیت اطہار کی بات کرتے ہوئے جو ہے وہ ہزارہا جو ہے وہ ہمیں بلیمز کا اور الزامات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جو بات جو ہے وہ ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے کرتے ہیں, خود فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کرتے ہیں, اور جو اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتی تھیں, تو کیا حضرت ابو بکر صدیق نہیں کھڑے ہوتے تھے ان کے لیے؟ سیدنا عمر فاروق نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ دیگر صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ تو جب یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دی کہ تم جو ہے وہ میری محبت کی وجہ سے اللہ سے تم محبت کرو کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور میری تم اللہ کا تعارف میں نے تم سے کرایا, میرے ساتھ میری اہل بیت کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرو.
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے تو پھر پیچھے کون سی چیز رہ جاتی ہے کہ ہم کھلے طور پر اس کا جو ہے وہ ذکر نہ کریں؟ اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کی اسوہ کاملہ پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کا جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی اسی طرح اسوہ کامل سمجھنا چاہیے اور اسی طرح قابل تقلید اور لائق تقلید ہستی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم رسالت مآب کے نگاہ سے دیکھیں، اگر ہم امہات المومنین کی نگاہ سے دیکھیں، اگر ہم باقی اصحاب کی نگاہ سے دیکھیں، تمام نگاہیں وہی نگاہ ہے جو رسالت مآب کی نگاہ ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ کر دینا کہ جو جناب زہرا کا ذکر کر رہا ہے وہ کوئی کنٹروورشل بات کو کر رہا ہے اور ذکر بھی جرم بن گیا ہو، جس معاشرے میں، جس امت میں ذکر سے بھی لوگوں کو مشکل پیش آتی ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق خود یعنی ذکر رسول سے بھی ان کو مشکل پیش آتی ہے، جن کو ذکر زہرا سے کیونکہ ذکر زہرا سلام اللہ علیہ ذکر رسول ہے۔ جناب مولانا شیخ انور علی نجفی صاحب نے بھی فرمایا کہ جب ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اسی تناظر میں کر رہے ہیں کہ رسول پاک نے جو آپ کی افضلیت بیان کی، اور پھر جب رسول پاک نے ان نگاہوں سے انہیں دیکھا تو پھر اس وقت امہات المومنین ہو یا صحابہ کرام ہو، انہوں نے بھی انہیں انہی نظروں سے دیکھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب آپ کا، اور جناب مولانا شیخ انور علی نجفی صاحب آپ کا۔ آج پہلا پروگرام تھا، یقیناً آپ سے ہم گزارش کریں گے آپ پھر بھی ہمارے آئندہ ایک دو پروگرام میں تشریف لائیے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت، آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت دونوں کو سمجھنے کی جو آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، یہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ ہیں، ہمیں یہ ایام ہمارے لیے اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں اور گویا ان کو منانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ عظمت زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی آشنا ہوں اور سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی سمجھیں اور پھر اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اظہر علی عابدی کو اس نشست سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام على مكسورة الضلع، السلام على الصدر مع الدمع، يا زهرة